بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر، پارہ نمبر 29، آیات 1 اور 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حل، تحقیق، عطا، آیا ہے، علی، اوپر، انسان کے، حین، ایک وقت، من الدہری، من سے، دہر زمانہ، لم ہرگز نہیں، یکن وہ تھا، شیئن کوئی چیز، کچھ چیز، مذکورا قابل ذکر یا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 1 کا لفظی ترجمہ میں نے عرض کیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان، بے شک، خلقنا، خلق پیدا کیا، نہ ہم نے، انسان کو، من سے، نطفتن ایک بوند، امشاج مخلوط ملی جلی، نبتلیہ نہ ہم بتلی مبتلا کریں گے، آزمائش کریں گے، ہی اس کی، پس جعل کر دیا، نہ ہم نے، ہو اس کو، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ آیت نمبر 2 کا بامحاورہ ترجمہ: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ سورہ دہر میں زیادہ تر جو بحث ہوئی ہے وہ قیامت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے، لیکن آغاز میں یہ 2 آیات خلقت انسان کے بارے میں ہیں۔ بعد میں اگلی آیات میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور پھر اس کے اختیار پر کیا چھوڑا۔ فی الحال ان 2 آیات میں پروردگار انسان کی خلقت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی تخلیق کی طرف غور کرے، قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے کی طرف توجہ کرے۔ وہ فرماتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ انسان پر طویل وقت گزر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ہاں، اس کے وجود کے ذرات میں سے کوئی ذرہ کسی گوشے میں پڑا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، مٹی کے درمیان دریاؤں اور سمندروں کے پانی کے قطروں میں، یا ہوا میں جو زمین کے ارد گرد موجود ہے، یعنی جو مواد ہے ایک وجود کے لیے وہ جگہ جگہ پہ بکھرا ہوا تھا، کئی گوشوں میں تھا۔ تو انسان
ان گوشوں میں گمشدہ اور بالکل بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک اور بھی مثال آپ اس میں یوں لے سکتے ہیں کہ سوچئے ذرا کہ آج سے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے، ہم کیا تھے، اور اگر غور کریں تو آج سے 100 سال بعد ہم کیا ہوں گے۔ کوئی ذکر نہ 100 سال پہلے تھا نہ 100 سال بعد ہوگا۔ کیا ہے یہ انسان؟ کیا ہے کیا انسان؟ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو انسان کی بات کی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے، یعنی انسان کی قسم، انسان کی نسل انسانی مراد ہے، نوع انسانی مراد ہے، تمام افراد بشر جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یا حضرت آدم مراد ہے۔ اب اگر اگلی آیت کو دیکھیں پہلی آیت کے بعد، تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی آیت میں حضرت آدم کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور دوسری آیت میں جناب آدم کی اولاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال جب انسان عالم نطفہ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ کوئی قابل ذکر وجود نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے ایک قابل ذکر وجود بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان علم خدا میں مذکور تھا، یعنی اللہ کے علم میں قابل ذکر تھا، اگرچہ عالم خلق میں مذکور نہیں تھا۔ بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ یہاں انسان سے مراد علماء دین ہیں، علماء ہیں، دانشمند لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے سے پہلے تو ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، اور علم حاصل کرنے کے بعد زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تمام لوگوں کے درمیان ان کا ذکر ہوتا ہے۔ بہرحال اس مرحلے کے بعد انسان کی خلقت اور اس کے قابل ذکر موجود ہونے کی بات آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو آزمائیں گے، اور آزمانے کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے کہ ہمیں سننے والا بھی بنایا ہے اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر امشاج یعنی ملے جلے کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں بھی ذرا غور کریں، نطفہ جب بنتا ہے جو کہ آگے پھر ارتقائی مراحل طے کر کے ایک انسانی بچے کا روپ دھارتا ہے، تو فقط نطفہ یعنی ایک بوند نہیں کہی گئی، بلکہ امشاج، نطفہ امشاج کہا گیا ہے، مخلوط یعنی ملا جلا۔ یہاں پر مراد ہے عورت اور مرد کے سپرم اور اووم کے ملنے سے، یہ ترکیب ہے ان کے ملنے سے جو بنتا ہے، یعنی اس کو نطفہ کہتے ہیں، اور پھر وہ آگے انسانی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان کا روپ دھارتے ہوئے باہر اس دنیا میں آ جاتا ہے، جہاں کے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ بہرحال جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے دراصل آزمائش اور تکلیف، آگہی اور علم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب اس کو یہ سب معلوم نہیں تھا، شناخت اور معرفت نہیں تھی، تو وہ کچھ نہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو پہلے وہ کچھ نہ تھا، اب اللہ نے سب کچھ اس کے اختیار میں دے کر بھیج دیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ
آیت میں جو ذکر ہے کہ نبتلی ہی، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، آزمائش میں رکھا، تو اس سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو انسان کو نطفے سے لے کر آگے مراحل میں مکمل انسان بننے تک پیش آتی ہیں۔ تو انسان کے اصل میں تمام جو حسیات ہیں، ادراک ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں پروردگار کی عطا کرتا ہے، اور یہی سوچ اور سمجھ ہے جو اس کے انسان ہونے، انسانی وصف کا درجہ رکھتی ہے۔ ان آیات میں دراصل اللہ تعالی انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان تو غور کر کہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ غور کرتے ہیں، ہم اب بھی کچھ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی جانتا ہے، کوئی نہ کوئی رتبہ، کوئی نسبت، کسی بھی وجہ سے۔ لیکن ایک وقت تھا جب زمانے میں کوئی بھی نہ جانتا تھا، قابل ذکر ہی نہیں تھا انسان، لم یکن شیئا مذکورا، اور پھر قابل ذکر بھی نہیں تھا، اور اللہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم ہو کیا، بنے کس چیز سے، نطفہ امشاج سے، مخلوط نطفے سے بنے ہو۔ لیکن اللہ نے جب آزمائش کرنا چاہی تو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اس سے یہ ایک بڑا ہی لطیف نکتہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی آزمائش اس کی سماعت اور اس کی بصارت سے ہوتی ہے، کہ وہ سنتا کیا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے، اور اس پر ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ بس یہی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔